السلام علیکم محترم سامعین، ریڈیو پاکستان کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام اثاثہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جابر، اور یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں پروڈیوسر اصغر خان۔ اس امید اور نیک خواہش کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ جہاں کہیں ہماری نشریات سن رہے ہوں گے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمارے یہ پروگرام نہ صرف ریڈیو پر سن سکتے ہیں بلکہ براہ راست انٹرنیٹ کے تھرو بھی آپ ہمارا یہ پروگرام سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکیں گے۔ وزٹ کیجیے ویب سائٹ ایڈریس www.radio.gov.pk۔ سامعین اکرام، اثاثہ اس پروگرام کے اندر ہم ان تمام معزز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جن کا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اپنے فن اپنے ہنر کی بدولت قربان کر رکھی ہوتی ہے، اور وہی شخصیات اس پروگرام کی زینت بنتے ہیں۔ اور ہماری خواہش رہتی ہے کہ ان شخصیات کے ساتھ آپ کو روشناس کروایا جائے جن کی محنت، جن کی لگن، جن کی بہت ساری قربانیاں اس وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی میں شامل حال رہی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے تجربات اور ان کے مشاہدات سے ہم نہ صرف واقف ہوں بلکہ استفادہ بھی کر سکیں۔ یہی اس پروگرام کا مقصد ہے۔ آج اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسی ہی کسی تعارف کی محتاج نہیں وہ شخصیت، ان کو مدعو کیا ہے۔ انہوں نے بھی پاکستان کی ترقی میں بہت کردار ادا کیا ہے۔ ان کو ان کی خدمات کی بدولت ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جبکہ اگر ان کے شعبے کی بات کریں تو ماہر وہ فزکس ہیں، اور اس وقت وہ پاکستان میں موجود نہ صرف بلکہ خدمات کا سلسلہ اب بھی ان کا جاری ہے۔ آپ سابق ریکٹر رہے ہیں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، جبکہ آپ سابق ریکٹر ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز میں۔ 1987 میں میتھ اور سالڈ اسٹیٹ فزکس میں بہترین خدمات کی بنیاد پر آپ کو ICTP کے اعزاز سے بھی نوازا گیا، جبکہ آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کی خدمات کی بدولت ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ مختلف قومی، سائنسی اور تعلیمی اداروں میں خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کی تقلید کے لیے واضح اور روشن مثال ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے پروگرام میں زینت بنے ہیں۔ ان کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب ڈاکٹر عبداللہ صادق صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ بہت۔ کیسے مزاج آپ کے؟ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں بالکل خیریت سے ہوں، بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کے لیے وقت نکالا، یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں۔ بے پناہ خدمات ہیں آپ کی سائنسی میدان میں، تعلیمی اور ادبی خدمات بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن ان پر تو ہم بات تفصیلاً کریں گے ہی۔ سننے والوں کو بتائیے گا اپنی ابتدائی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، ابتدائی مراحل کیسے تھے؟ بیسیکلی تو میں ایک کسان گرانے میں تہکال نامی ایک گاؤں ہے جو پشاور یونیورسٹی کے بہت نزدیک ہے، وہاں پیدا ہوا، اور میں چھوٹا ہی تھا کہ اس کے ساتھ ہی ایک غریب آباد نامی نئی بستی تھی، پھر میرے پیرنٹس وہاں شفٹ ہوئے جہاں پہ میں باقی زندگی بچپن کی وہاں گزاری۔ ابتدائی تعلیم کا بتائیے گا سلسلہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے گرانے میں، بڑے گرانے میں، نہ کہ امیجیٹ نہیں بلکہ سارے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے میں اور مجھ سے ایک درجہ بڑے بھائی اور 2 کزن، سب سے پہلے ہمیں ہمارے والد اور انکل نے اسکول میں داخل کیا۔ اس سے پہلے ہمارے خاندان میں جو تعلیم ہے، سو کالڈ ویسٹرن ایجوکیشن، اس کی رواج نہیں تھی، بلکہ ہم جب اسکول جاتے تھے تو گاؤں کے بچے، باقی بچے جو اسکول نہیں جاتے تھے، وہ ہم پہ واضح کستے تھے کہ یہ دیکھیں، یہ جو ہے پشتوں میں سبق دا مدرسے ہوئی دا پار دا پیسے ہوئی، کہ یہ تو پیسے کے لیے مغربی تعلیم کر رہے ہیں، اور ان کی تو جو ہے جہنم ہی میں جانا ہے۔ تو یہ آوازیں سن کے ہم اسکول جاتے تھے۔ تو پہلے چند مہینے تو گاؤں میں ایک اسکول تھا، وہاں پہ گئے، لیکن اس کے بعد اسلامیہ کالجیٹ اسکول جو ہمارے گھر سے اور بھی نزدیک تھا، تو پھر وہاں سے باقی سلسلہ تعلیم کا اسلامیہ کالجیٹ ہائی اسکول جو گھر کے کوئی 15-20 منٹ کے فاصلے پہ، واکنگ ڈسٹینس، پھر وہاں پہ باقی اسکولنگ۔ ابتدائی ادوار میں شخصیت سازی میں آپ کی کس کا کردار بہت رہا ہے؟ آپ کے اساتذہ کا، والدین کا، دوستوں احباب کا؟ ظاہر ہے کہ کافی لوگ بچپن ہی سے مجھے متاثر کرتے رہے ہیں،
ایک تو والدین جن کو یہ احساس ہوا جی کہ خود تعلیم نہیں کی تھی لیکن ہمیں یہ سہولت دی، اور پھر انہوں نے سپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ ایک ٹیچر تھے جو ہمارے ٹیچر نہیں تھے لیکن ہمارے گاؤں میں اسکول کے ٹیچر تھے، تو پھر وہ بچپن سے وہ آ کے ہمیں پڑھاتے رہے، ٹھیک گھر پہ پڑھاتے رہے اسکول کے علاوہ۔ ٹھیک لیکن جو سب سے بنیادی جو مجھے بچپن کی ایک یاد ہے کہ وہ چونکہ اساتذہ کی ہماری سوسائٹی میں خاص کر اس وقت کوئی نہ تو عزت تھی نہ دولت تھی، تو اکثر اچھے اساتذہ وہ کسی اور شعبے کی طرف چلے جاتے تھے، تو وہ بھی اپنی جو ٹیچنگ ہے چھوڑ کے وہ پھر ایک کلرک کے جب موقع ملا تو وہ ٹیچنگ کو چھوڑ کے وہ ایک کلرک بن گئے۔ تو اس طرح معاشرے نے ایک اچھے استاد کو کھو لیا۔ بعد میں اسکول میں بھی میرا ایک اور بہت اچھا استاد تھا جو ساتھ کے گاؤں کا تھا۔ وہ میری جو میتھس میں شوق ہے وہ اس کی بدولت ہے کہ اس نے جس طریقے سے میتھس پڑھائی اس سے مجھے میتھس میں بڑا شوق ہوا، لیکن وہ بھی آخر کار جو معاشرے کی وہ پریشرز تھے اس کی وجہ سے انہوں نے وکالت کی، اور انہوں نے بھی وہ میرے ہائی اسکول کے ٹیچر تھے لیکن انہوں نے بھی پھر وہاں پہ اپنا جو شعبہ تھا اساتذہ کا وہ چھوڑ کے پھر وہ وکیل بن گئے۔ ٹھیک تو لیکن متاثر دونوں نے مجھے بہت حد تک کیا، ایک نے جنرلی کیا، دوسرے نے میتھس کی طرف مجھے راغب کیا۔ ظاہر والدین کا تو ہوتا ہی ہے، والد میرے خود ایک کسان تھے، ان کے ہیلپر بھی تھے لیکن خود بھی کام کرتے تھے، سب سے زیادہ کام خود کرتے تھے، اور انہوں نے مجھے ایک محنت کش اور ایک دیندار محنت کش کی مثال جو میرے ذہن میں ہے وہ والد کی ہے۔ والدہ میری جو اکثر بیمار رہتی تھی لیکن وہ بہت ہی ایک پشتو کی مثال پھر ترجمہ کر لوں گا، چور کے گلشی چوخ غولشی، تو وہ ایک جنراسٹی کی مثال انہوں نے دی کہ جو بھی تھا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے محلے میں، فقیروں غریبوں میں جو بھی تھا وہ بڑا فراخ دلی سے وہ شیئر کرتی تھی، اور یہ کہہ کے کہ جو آپ کھاتے ہیں جو آپ دیتے ہیں وہ تو پھول بن جاتا ہے، جو خود کھاتے ہیں وہ تو بالکل بیکار چلا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی تو کریکٹر بلڈنگ میں مثال تھی، اور اس طرح مختلف سٹیجز پہ اسکول سے لے کے کالج سے یونیورسٹی میں مختلف سٹیجز پہ اساتذہ، دوستوں کی، محلے کے بزرگوں کی وہ ان کی گائیڈنس مجھے ملی۔ تو ہائی اسکول کے بعد پھر ظاہر اعلیٰ تعلیم کا بھی سلسلہ تھا، تو اس کا حصول کیسے ممکن ہوا؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ ہائی اسکول کے بعد یہ بالکل ہی کچھ کلیئر نہیں تھا کہ میں آگے پڑھوں گا، اور بنیادی طور پہ میرے خیال میں ہائی اسکول کے بعد میں نے ایک کوشش کی نوکری کی، تو لیکن بہرحال ایک ایسے میرے جو بڑے بھائی ہیں، بڑے سے مطلب کہ مجھ سے ایک بڑے تھے، مجھ سے جو بڑے تھے اس نے وہ اسکول نہیں کیا، وہ جو گاؤں کے لوگوں کی باتوں میں آ کے اس نے کہا میں نے تو اسکول نہیں جانا ہے۔ جو اس سے جو بڑا تھا جو میرے کلاس فیلو تھا وہ میٹرک کے بعد وہ آگے نہ کیا، اس نے نوکری کی۔ جو میرے دو کزن تھے مجھ سے بڑے، ایک میرے بڑے بھائی سے بھی بڑے کزن تھے اور ایک مجھ سے بڑے تھے، وہ بھی میرے ساتھ کلاس فیلو تھے، ہم چاروں اکٹھے داخل ہوئے تھے۔ تو وہ دونوں ایف ایس سی تک گئے
اور جو حالات تھے، ماحول تھا فائنینشیل اور سوشل، اس کی وجہ سے انہوں نے بھی آگے نہ جا سکے اور پھر انہوں نے بھی اپنی وہ سروس کر کے چھوڑی. میں خوش قسمت تھا کہ میں چلتا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ کیسے مکمل ہوا؟ پی ایچ ڈی تک ماشاء اللہ آپ نے اسٹڈی کی، تو یہ جو درمیان کے مراحل تھے اس حوالے سے. ہاں تو میں کالج گیا تو ایف اے سی کے بعد پھر ایک دفعہ میں نے کوشش کی کہ میں کوئی نوکری تلاش کروں. بلکہ میں نے 2 جگہ اپلائی کیا. ایک فارسٹ کالج ہمارے گھر کے ساتھ نیا بنا تھا، وہاں پہ ایک کورس تھا، اس کے لیے اپلائی کیا تھا. ایک پی اے ایف میں اپلائی کیا. اس میں کافی مراحل میں نے طے کیے. آخر کار میڈیکل میری کچھ بیماری کی وجہ سے کچھ کمزوری تھی، تو پھر آخر کار لاسٹ اسٹیج پہ جو میری میڈیکل ایگزامینیشن میں جو ڈاکٹر تھے، اس نے مجھے پھر مشورہ دیا کہ بیٹے آپ اب تو لے لیں گے آپ کو، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے کہ ارلی ریٹائرمنٹ آپ کو لینی پڑی، پھر آپ ناراض ہوں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ نہ جائیں. تو اس طرح میں کالج میں 3rd ایئر 4th ایئر میں گیا. 4th ایئر کے بعد پھر میں نے نوکری کی. تو ہمارے جو کالج کے پرنسپل تھے اسلامیہ کالج پشاور، جو 1000 روپے کے پیچھے اس کی آج کل تصویر ہے، پروفیسر مجید میاں، ان کا بہت کردار ہے میرے کیریئر میں. وہ پرنسپل بھی تھے اور یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی تھے، میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی تھے. تو میں اپلائی کر رہا تھا تو مجھے ایک ریفرنس لیٹر چاہیے تھا. تو میں ڈر کے ان کے پاس گیا. میں نے کہا ذرا مجھے آپ کی ریفرنس لیٹر چاہیے تاکہ میں اپلائی کر لوں. تو اس نے کہا کہ اس کا ایک تھا کہ گلاب، بچوں کو سب کو گلاب ایڈریس کرتے تھے. تو کیا گلاب آپ کی کیا نمبر کیسے ہیں؟ میں نے ان کو بتایا کہ بی ایس سی میں میرے کیا نمبر ہے. تو کہ نہیں، آپ نے نوکری نہیں کرنی، چاہے اور فزکس ڈپارٹمنٹ میں ایم ایس سی میں داخلہ لو. ٹھیک. تو اس طرح میں نوکری کی جگہ ایم ایس سی میں داخل ہوا. اور پھر وہاں انہوں نے کافی میرا خیال رکھا. ہر بات پہ میرے پیرنٹس کو بریف کرتے رہے. اور پھر میری جو ہے جو ہی رزلٹ آیا اس کے ساتھ ہی مجھے انہوں نے لیکچرر فزکس ڈپارٹمنٹ میں کہا آؤ پڑھانا شروع کر. ٹھیک. اسی دوران میں نے اٹامک انرجی میں اپلائی کیا تھا. میں وہاں سلیکٹ ہوا اور پھر 2-3 مہینے وہاں پہ پڑھانے کے بعد پھر میں لاہور میں اٹامک انرجی سینٹر تھا وہاں پہ ان دنوں میں، وہاں پہ میں نے جوائن کیا. وہاں پہ ملک بھر مطلب ہے کہ ان دنوں میں ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان سب سے جو تھے مختلف سبجیکٹس میں لوگوں کے ساتھ پھر میری ملاقات ہوئی، میرے ساتھ جنہوں نے جوائن کیا تھا. اور پھر وہاں پہ ایک ماحول ایسا تھا کہ پھر ایک باہر جانے کا اٹامک انرجی کا پروگرام یہ تھا کہ وہ وہاں پہ لوگوں کو لے کے پھر سونر اور لیٹر باہر پڑھائی کے لیے بھیجتے تھے. تو اس طرح پھر وہاں پہ مجھے موقع ملا اور وہاں بھی مجھے پھر 3 آفر ملے باہر جانے کے. ایک تو کامن ویلتھ اسکالرشپ اور برطانیہ میں ایڈنبرا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے. ایک اسکالرشپ مجھے ملا یونیورسٹی آف کالوراڈو بولڈر میں، اور ایک مجھے ٹیچنگ اسسٹنٹشپ ملا یونیورسٹی آف الینوائے اربانا شیمپین میں. تو میرے ایک ٹیچر تھے امریکن لاہور میں، تو ان کو میں نے بتایا کہ یہ میں کیا کروں، ان کی ایڈوائز لی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اگر اچھی جگہ جانا ہے تو آپ یونیورسٹی آف الینوائے چلے جائیں. تو ان کے مشورے پہ پھر میں یونیورسٹی آف الینوائے چلا گیا. یہ بات جب پروفیسر میاں مجید کو پتہ چلے کہ میں برطانیہ
کو چھوڑ کے امریکہ جا رہا ہوں، جی انہوں نے میرے والد کو کہا کہ یہ آپ کے بیٹے بڑے غلطی کر رہے ہیں، برطانیہ میں تو 2-3 سال کے بعد یہ واپس پی ایچ ڈی کر کے آ جائیں گے، امریکہ میں تو 5-6 سال لگیں گے، تو یہ غلطی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے ڈسکریج کیا، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے تو سیکھنے کے لیے جانا ہے، تو ان کی بات میں نے نہیں مانی، ان میں پھر ٹھیک۔ امریکہ چلے گئے۔ پاکستان میں مختلف اداروں میں مختلف حیثیتوں اور مختلف عہدوں پر آپ نے کام کیا، جیسے کہ آپ سابق ریکٹر ہیں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اسی طرح آپ سابق ریکٹر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز میں۔ تو پاکستان کا جو سائنسی میدان میں ترقی ہوئی، بہتری ہوئی، اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیسا یہ سفر رہا؟ ظاہر ہے کہ جیسے آپ چونکہ آپ ینگ ہیں، آپ کو تو پارٹیشن کے بہت بعد آپ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، لیکن پارٹیشن کے وقت تو بہت کم، میرے خیال میں صرف پنجاب یونیورسٹی تھی پاکستان میں، اور کراچی یونیورسٹی اور پشاور یونیورسٹی بعد میں بنی، پھر ایسا ایسا اور بھی یونیورسٹی بن گئی، تو ادارے بنتے گئے۔ اس طرح اور ادارے بھی کم تھے، اٹامک انرجی کمیشن بھی پھر بنا، تو اس میں مختلف، پھر ایونچولی 60s میں قائد اعظم یونیورسٹی یہاں اسلام آباد میں، جس کو پہلے اسلام آباد یونیورسٹی کہتے تھے، یہ بھی بنا۔ تو اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ادارے بنتے گئے، وقت کے ساتھ ساتھ لوگ تعلیم حاصل کر کے باہر سے یہاں پہ آ کے کرتے رہے، تو اس کی وجہ سے ترقی ہوئی۔ چونکہ میرا تعلق اٹامک انرجی سے رہا ہے شروع سے، تو اس کے بارے میں مجھے ذرا زیادہ تفصیل سے پتہ بجائے کسی اور اداروں کے۔ تو اٹامک انرجی میں ماحول کم از کم جب میں نے جوائن کیا تھا تو بہت ہی انسپائرنگ تھا، کیونکہ ملک کی بھر سے بہترین ٹاپ کوالٹی کے لوگ اٹامک انرجی کمیشن ڈھونڈ کے لاتے تھے۔ ایک اچھا ماحول انہوں نے بنایا تھا، تو اس کی وجہ سے اٹامک انرجی میں لوگ بھی اچھے تھے، ان کو فنڈنگ بھی اچھی ملتی رہی، وہاں پہ سہولیات بھی کافی ملتی رہی، اس کی وجہ سے کافی اچھی ترقی سائنس میں اور جگہ بھی ہوئی، لیکن اٹامک انرجی میں بہت اچھی ترقی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی جب بنی، اس میں بھی بہت اچھا کام کیا۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ قائد اعظم یونیورسٹی ایوب خان کے زمانے میں ان کے 2 مشیر تھے مین، ایک تو پروفیسر سلام مرحوم، ان کے سائنس کے مشیر رہے شروع سے، اور ایک IH عثمانی جو اٹامک انرجی کمیشن کے دوسرے چیئرمین تھے۔ پہلے ڈاکٹر نذیر تھے، اس کے بعد تو یہ ڈاکٹر عثمانی بھی بڑے کافی ایکٹیو قسم کے اور انسپائرنگ قسم کے بیوروکریٹ، سائنٹیفک بیوروکریٹ تھے۔ وہ فزکس میں PhD تھے، لیکن سول سروس میں انہوں نے کام کیا تھا۔ تو یہ دونوں ایوب خان کے خاص مشیر تھے، اور انہوں نے اٹامک انرجی، سپارکو، قائد اعظم یونیورسٹی، ان کے مشورے سے یہ ادارے بنے، جس کی وجہ سے ملک میں کافی اچھا کام۔ ڈاکٹر صاحب، ان تمام فرائض کی انجام دہی میں کون سے مسائل یا چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا آپ کو؟ مین جو چیلنج ہے پاکستان میں، جو شروع میں بھی تھا، میرے خیال میں اب بھی ہے، اب تو میں ریٹائر ہوں، تو فرسٹ ہینڈ تو ایکسپلینیشن نہیں ہے، لیکن اب بھی غالباً وہ یہ ہے کہ یہاں پہ فرض کریں میرے فیلڈ میں بہت کم لوگ ہوں گے جس کے ساتھ میں خیالات کا تبادلہ کر سکوں۔ تو ایک مین چیلنج پاکستان میں کرنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے ہم خیال، آپ کے ایسے لوگ کم ملتے ہیں جن کے ساتھ آپ مشورہ کر کے، ڈسکشن کر کے اپنا کام آگے بڑھا سکیں۔ اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر پروفیسر سلام نے ICTP انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس ٹریسٹے بنایا تاکہ اس کمی کو وہاں پورا کر سکے۔ تو یہ ایک مین، باقی ظاہر ہے کہ لائبریری کا اب تو نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں لائبریری کے مسائل اپنی جگہ پہ ہوتے تھے، لٹریچر کے، ایکوپمنٹ کے مسائل، چونکہ پیسے لگتے درکار ہوتے ہیں، تو اور بھی مسائل تھے، لیکن مین یہ تھے کہ آپ کے
فیلڈ کے لوگ اکثر کم ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ بات چیت کر کے اپنے کام کو بڑھا سکیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. 1987 میں آپ کو میتھمیٹکس اور سالڈ اسٹیٹ فزکس کی فیلڈ میں بہترین خدمات کی بنیاد پر ICTP ایوارڈ سے نوازا گیا. اس کی کیا تفصیلات ہمارے سامعین سے شیئر کیجیے گا؟ بیسیکلی تو یہ جو میں اس کی جو بنیاد یہ ہے اس ایوارڈ کی کہ یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنے ایک تو یہ ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز سے ہوں. ٹھیک. ڈیولپ کنٹریز والوں کے لیے اور ایوارڈ ہے. دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنے ملک میں بیٹھ کے کچھ کام کر سکے جو ریکگنائز ہو سکے. تو بیسیکلی میں نے جو یہاں پہ کچھ تھوڑی بہت کوشش کی، پھر مجھے ICTP کے تھرو باہر جانے کے مواقع ملے. مجھے جرمنی سے ایک کمپٹیٹو اسکالرشپ الیگزینڈر فان ہومبرٹ فاؤنڈیشن ملا جو 1.5-2 سال میں نے وہاں گزارے. تو یہ جو مواقع مجھے ملے کچھ یہاں بیٹھ کے اٹامک انرجی کمیشن جیسے ایک فعال ادارے میں بیٹھ کے جو مجھے موقع ملا کام کرنے کا، ICT میں جا کے وہاں پہ ملا، جو جرمنی میں جا کے، تو اس کی وجہ سے جو میں نے کام کیا اس کام کی بنیاد پہ پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ ایوارڈ کے مستحق ہے اور پھر مجھے یہ ایوارڈ ملا. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کی جانب سے بھی آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے. پاکستان میں کتنی بہتری سمجھتے ہیں یا ترقی سمجھتے ہیں کہ فزکس کے شعبے میں ہوئی ہے گزشتہ سالوں کی نسبت؟ ترقی تو پارٹیشن یا شروع کے زمانے سے کمپیئر کر کے تو بہت ہی ترقی ہوئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اگر خود کو اور ممالک سے کمپیئر کریں جو ہمارے فرض کریں کوریا کو اگر آپ لے لیں، ساؤتھ کوریا کو، میں کوریا کا مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک اسٹیج ایسے تھا کہ کوریا جو میں نے سنا ہے، اور میں ایک مثال بھی دوں گا کہ کوریا کسی اسٹیج پہ ہم سے بہت پیچھے تھا، ساؤتھ کوریا، لیکن آج ہم سے بہت آگے ہے. اچھا، اور اس کی جو مثال میرے ذہن میں کہ ہم جب غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کی پلاننگ کر رہے تھے تو ہم نے ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی تھی جس میں کوریا کے جو کائسٹ ایک ادارہ ہے، بہت مشہور ادارہ ہے، کورین انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کا جو بانی ہے وہ بھی اس ایڈوائزری کمیٹی کا ممبر تھا ہمارے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کے بنانے سے پہلے. تو وہ جب آئے تو ان سے ہمیں پتہ چلا، ان کے ساتھ ایک اسسٹنٹ آیا تھا. میں جب ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے گیا تو ان کے اسسٹنٹ نے مجھے بتایا کہ دیکھیں میں پاکستان آیا تھا آپ لوگوں سے سیکھنے کے لیے 60s میں، ان کو یاد تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتنے آگے تھے کہ ان کو ہم نے بلایا تھا کہ ہمیں اب ایڈوائز کریں کہ ہم ایک اچھا ادارہ کیسے بنائیں. تو ترقی تو ہوئی ہے لیکن بعض ممالک کے مقابلے میں ہماری ترقی نسبتاً کم ہوئی ہے. درس و تدریس کے ساتھ وابستگی رہی ہے، ماہر فزکس ہیں، ان سب کے علاوہ کیا مصروفیات رہیں، کیا شوق تھے، ہابیز کیا تھیں، مشغلے کیا تھے؟ پڑھنے کے ساتھ ساتھ بیسیکلی تو پڑھانے کے ساتھ ساتھ میرے جنرل پڑھنے کا بھی شوق رہا ہے جی. جو تھوڑا بہت وقت ملتا تھا میں کچھ لٹریچر وغیرہ کچھ کوشش کرتا تھا کہ نثر بھی نظم بھی پڑھتا رہتا تھا. اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم میں میرا کافی شوق تھا کہ یہاں پہ چونکہ ہمارے مواقع بچوں کی تعلیم کے کم ہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس طرف بھی کچھ تھوڑا بہت، خاص کر اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں اس طرف بھی میں کچھ توجہ دوں. تو پڑھانے اور ریسرچ کے ساتھ ساتھ جو تھوڑا بہت ٹائم مجھے ملتا تھا
یا جو باقی کافی ٹائم میرے پرنسٹک میں ایک لائبریری ہے جو کہ غالباً ملک کی بہترین سائنٹیفک لائبریری ہے، جس کے بنانے میں بھی میرا کافی ٹائم لگا تھا. تو یہ میرے جو ایسے کام تھے اس میں بھی ٹائم میرا رہتا تھا. آپ نے مختلف اداروں میں پڑھایا نہ صرف بلکہ ان کی بنیاد رکھی، خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. ابھی جو پاکستان میں تعلیمی ادارے ہیں، خاص طور پر اگر انجینئرنگ کالجز کی بات کریں، یہاں پر کیا معیار ہے تعلیم کا جو ہیومن ریسورس ڈیولپ ہو رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو تربیت دی جانے والی بہتر ہے موجودہ زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ ادارے تو ہمارے بہت بنے ہیں، جی یونیورسٹیاں بنی ہیں، اسکول بنے ہیں، کالجز بنے ہیں، لیکن جتنا توجہ ہم نے ادارے بنانے پہ لگایا ہے، غالباً اتنا توجہ ہم نے ان کی کوالٹی پہ نہیں لگایا ہے. تو اکثر جو میری اپنی بھی ایکسپیرئنس ہے، ان اداروں سے نکلنے والے بچوں کے ساتھ ان کو پڑھانے میں یا ان کو انٹرویو کرنے میں تو ذرا ایک مایوسی سی رہی ہے کہ ہم ان کی انجینئرنگ یا سائنس یا میتھمیٹکس میں اور سبجیکٹس میں بھی، انگریزی میں، ہسٹری میں، ان کی وہ بنیاد نہیں بناتے جو بنانا چاہیے. ایک دوڑ رہی ہے مقدار پہ ٹھیک، کہ جتنے زیادہ لوگ نکالیں، کوانٹٹی کو انہوں نے فوکس کیا، کوالٹی جو ہے. جتنے زیادہ پیپر نکالیں، لیکن اس دوڑ میں ہم نے کوالٹی کو میرے خیال میں کافی حد تک نظر انداز کیا ہے، وہ تعلیم دینے میں بھی اور ریسرچ پروڈکشن میں بھی. ٹھیک ہے، آپ کے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کس طرح یہ بہتر کیا جا سکتا ہے اس نظام کو؟ بنیادی طور پہ میرے خیال میں یہ تو ایک کمپلیکس مسئلہ ہے، تو ایک جواب اس کا ذرا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ایک اور جو ہماری ایمفیسس غلط رہی ہے، وہ ہم نے ہائر ایجوکیشن پہ تو توجہ کسی حد تک کافی دی ہے ادارے بنانے میں، لیکن جو ہماری بنیادی تعلیم ہے، اسکول ہے، کالج ہے، اس کو کافی حد تک نظر انداز کیا ہے. تو ہم ایک کمزور بنیاد پہ عمارت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ذرا مشکل کام ہے. تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں توجہ ہمیں بنیادی تعلیم کی طرف بہت دینی چاہیے. ٹھیک، ریڈیو پاکستان خصوصی طور پر اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم کے حصول کے لیے، تعلیم کی فراوانی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے. کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیا مشورہ دیتے ہیں کہ آج آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، کہ ریڈیو پاکستان کس طریقے سے تعلیم کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ریڈیو پاکستان بھی، پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی. میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک غالباً جو 94 میں اٹامک انرجی کمیشن اور بعد میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے مل کے ایک کمپٹیشن شروع کیا، جس کو پہلے فزکس ٹیلنٹ کانٹیسٹ تھا، پھر سائنس ٹیلنٹ کانٹیسٹ کے نام سے، جس کے ملک بھر سے 16-17 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کو سلیکٹ کر کے ان کو پھر گروم کرتے ہیں، پھر باہر انٹرنیشنل کمپٹیشن میں بھی جو آ سکتے ہیں. تو ایک تو مقصد یہ تھا کہ اس طرح لوگوں کی توجہ سائنس میتھمیٹکس کی طرف ان کو پروجیکٹ کر کے دلوائی جائے. شروع میں ہم نے اس میں کسی حد تک کامیاب ہوئے تھے کہ ٹیلی ویژن کے تھرو ان بچوں کو ہم پروجیکٹ کرتے رہے تھے. اب نہیں ہو رہا. ایک تو یہ ہے کہ اس طرح سے سائنس، میتھمیٹکس اور اس قسم کی اور کریٹو چیزوں میں جو لوگ رہے ہیں،
ان کو پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ینگ جنریشن کی اس طرف توجہ دے دے. اسی طرح اس کاوش میں جو لوگ رہے ہیں ان کو بھی پروجیکٹ کرنا چاہیے, اور بین الاقوامی سطح پہ جو اس قسم کے کام ہو رہے ہیں وہ بھی ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن اس قسم کے پروگرام کچھ ٹرانسلیٹ کر کے کچھ اپنے بنا کے یہ نشر کر سکتے ہیں. تو کافی کچھ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ حکومت کالجز میں اسکولوں میں کمپٹیشن کروا سکتے ہیں تاکہ بچوں میں ایک جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی آئنسٹائن بن سکتے ہیں, ہم بھی نیوٹن بن سکتے ہیں, ہم بھی تو یہ بچوں کی توجہ اس طرف دے سکتے ہیں. ٹھیک. ایسے اسٹوڈنٹ جو خواہش رکھتے ہوں سائنسدان بننے کی یا فزکس کے شعبے میں آنا چاہتے ہوں, ان کے لیے کیا پیغام ہے ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ محنت کے علاوہ تو سب سے زیادہ تو جو چیز ہمیں درکار ہے وہ محنت ہے. وہ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ وہ جتنا بھی محنت کرے, محنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھیں اور خود بھی جو ان کے آئیڈیاز ہیں ان پہ کام کریں, تو یہ ایک کامیابی کو حاصل کرنے کا بہترین کلیہ محنت ہی ہے. محنت کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب پروگرام اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. آخر میں بتائیے گا کہ ادب سے بھی گہری دلچسپی ہے, خاص طور پر اگر پشتو ادب کے حوالے سے ہم بات کریں تو اپنا اظہار خیال کیجیے گا, کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ پشتو ادب سے بچپن میں میری شوق رہا ہے, اور آج کل میرے خیال میں کافی جو میں دیکھتا ہوں کہ کافی کتابیں آ رہی ہیں شعر و شاعری کے بھی اور نثر کے بھی, تو آج کل تو پشتو ادب میں بہت کام ہو رہا ہے مختلف, یہ بہت ہی خوشائن بات ہے. اس طرح میرے خیال میں اردو میں بھی, اور ہمارے کافی اچھے لکھاری انگریزی میں بھی لکھتے رہتے ہیں. تو پاکستان میں ادب کے لحاظ سے آج کل ایک اچھا ماحول بن رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور اپنے قیمتی خیالات ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کیے. بہت شکریہ بلانے کا, شکریہ. جی سامعین, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عبداللہ صادق صاحب, اور آپ مشہور سائنسدان ہیں, ماہر تعلیم ہیں. ان سے ہونے والی گفتگو آپ تک پہنچی, اور یقیناً اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو محنت, ایمانداری اور صلاحیت ہی وہ 3 انڈیکیٹرز ہیں کہ جس کی بنیاد پر قدرت آپ کو کامیابی سے نوازتی ہے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے استفادہ کریں گے اور ان کے افکار عالیہ سے فیض یاب ہوں گے. آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آنے والے پروگرام میں ایک نئی شخصیت اور دوبارہ کسی نئے پہلو کے ساتھ اس پروگرام اثاثہ میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنے میزبان محمد جابر کو اور اس پروگرام کے پروڈیوسر اصغر خان کو ریڈیو پاکستان کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.